اس مسئلے کے پورے بگاڑ میں مدرسے والوں کا بہت بڑا ہاتھ، کیونکہ مدرسے کے نصاب میں فقہ ہے، غسل کے مسائل ہے، طلاق کے مسائل ہے، خلا کے مسائل ہے، اتنی ریسرچ ہے کہ ضخیم کتابیں ہیں. نہیں ہے تو یہ شادیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو غربت کو دور کیسے کیا جائے، افلاس کو دور کیسے کیا جائے، اس کا کوئی جواب نہیں. پروسٹیٹیوشن، ارتداد، اسیمیلیشن، اس کو کیسے دور کیے جائے وہ نصاب میں نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا، شادیوں کو مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو، یعنی مکمل سنتائز کرو. اور جو آدمی نبی کے طریقے پہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی شادی کا دعوت نامہ پھاڑ کے پھینکو، اس کو ذلیل کرو، اس کا بائیکاٹ کرو. دیکھیے 25 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کی غربت ختم ہو جاتی. لیکن علماء جہاں کئی مسلکوں کو پروموٹ کرتے ہیں، مسلکوں کو اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں الگ کروا دیتے ہیں، فتوے تقسیم کرتے ہیں، لیکن ایسا آدمی جو نبی کے طریقے کی شادی کی کھلی وائلیشن کرتا ہے، اس کی شادی میں شریک ہوتے ہیں. دس از دا پرابلم. مرشد پہلے دستر پہ ہیں، اور علماء یہ مدرسوں سے نکل جا رہے پہلی صف میں ہیں. پھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے منہ پہ بولتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی جو 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے شادی میں، وہ 5 لاکھ ہمارے مدرسے کو دیتا ہے، آپ کبھی 5,000 روپے جیب سے دیے کیا بولتے ہیں. تو جب ایک عام آدمی جس کا پورا اعتقاد مدرسے پر ہے، مدرسے والوں پر ہے، جس کا پورا ایمان، پورا اعتقاد مرشد کے اوپر ہے، وہ آدمی جب ایسی جگہ ان کے جو بھی ان کا آئیڈول ہے وہاں دیکھے گا، موجود ہوں گے وہ شادی میں، منگنی میں، سانچک میں، جہیز میں، تو اس کے لیے تو دلیل مل جائے گی نا. وہ آپ کی بات میری بات کہاں مانے گا؟ وہ ان کی وجہ سے سارا مسئلہ پھیل رہا ہے. جس دن یہ لوگ حرام بولیں گے اس کو، اور حرام ہے، یہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر دیے کسی بیٹی کی شادی ہوتی کیا؟ یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، اور یہ بھیک ہے. اللہ کے نبی نے تو اگر آپ لیٹے ہوئے ہوں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کو ایک ٹہنی توڑ کے دے، اس سے بھی منع کیا، یہ بھیک ہے. تو ہمارے 500 آدمی دیجئے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، میری کھانا دیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ بھیک ہے، یہ حرام ہے، فتنہ ہے، تبذیر، یعنی کہ چیز کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت پیدا کی آپ نے. کھلا کہہ رہے ہیں آپ کہ نبی کے طریقے پہ ہم شادی نہیں کر سکتے، آپ معیاری کھانا دیجئے. تو پھر کس کے طریقے پہ دیجئے؟ کیا نبی کے طریقہ معیاری نہیں تھا؟ صحابہ کا معیاری نہیں تھا؟ تو پھر کس کا بٹوین دا لائنز، کس کی بات کر رہے ہو؟ علماء اگر اس کو صاف کہیں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے، کل سسٹم ختم ہوتا ہے. مگر یہ سالہ سال سے انہوں نے ممبر سے وہ بات ہی نہیں کی. ان کے گھروں کی شادیاں اسی طرز پہ ہو رہی ہیں، تو کیسے مانیں گے لوگ؟ جبکہ دیکھ رہے ہیں مثال سامنے ہے، ماڈل سامنے ہے.